اگر آپ نے روسی ادب نہیں پڑھا تو پھر آپ نے ادب پڑھا ہی نہیں۔ آج ہم روسی ادب میں سے ایک مختصر تحریر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ عالمی ادب کی تاریخ کی سب سے حیرت انگیز مختصر کہانیوں میں سے ایک ہے۔ روسی مصنف انتون چیخوف کے نام۔ کچھ دن پہلے مجھے اپنے آفس روم میں بلایا گیا، جہاں میرے بچوں کی نینی یولیا واسیلیونا اپنا حساب کتاب چکانے آئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، بیٹھو یولیا، آؤ حساب کتاب کر لیتے ہیں۔ تمہیں اکثر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تم اتنی شرمیلی ہو کہ خود نہیں مانگتی۔ خیر، ہم نے ماہانہ 30 روبل طے کیے تھے۔ یولیا نے کہا 40۔ میں نے کہا نہیں، 30۔ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، میں ہمیشہ نینی کو 30 روبل ہی دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا تم نے کتنے مہینے کام کیا؟ یولیا نے جواب دیا 2 مہینے اور 5 دن۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، 2 مہینے، میرے پاس یہی درج ہے۔ تو تم 60 روبل کی حقدار ہو، لیکن ہم اتوار کے 9 دن کاٹ لیں گے، کیونکہ تم نے ان دنوں میں کولیا کو نہیں پڑھایا، بس اس کے ساتھ رہی تھی، پھر 3 دن کی چھٹی بھی لی۔ یولیا واسلیونا کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کی انگلیاں کپڑوں میں الجھنے لگیں، مگر اس نے کوئی شکایت نہ کی۔ میں نے مزید کہا، ہم ان چھٹیوں کے 12 روبل کم کرتے ہیں۔ کولیا 4 دن بیمار تھا، تو تم نے صرف فاریا کو پڑھایا، اس کے 4 روبل اور کم ہوئے۔ پھر 3 دن تمہارے دانت میں درد تھا، تو میری بیوی نے تمہیں دوپہر کے بعد پڑھانے دیا، اس کے بھی 3 روبل کم، تو کل 19 کم کر کے باقی 41 روبل بنتے ہیں، ٹھیک؟ یولیا واسلیونا کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، اس کی ٹھوڑی کانپنے لگی، مگر وہ اب بھی خاموش رہی۔ میں نے مزید حساب لگایا۔ نئے سال سے پہلے تم نے 1 کپ اور پلیٹ توڑ دی، اس کے لیے 3 روبل کاٹنا ہوں گے۔ پھر کولیا نے تمہاری لاپرواہی کے سبب درخت پر چڑھ کر اپنی جیکٹ پھاڑ لی، اس کے 10 روبل کم۔ نوکرانی نے ایک جوتا چوری کر لیا، اور یہ سب کچھ دیکھنا تمہاری ذمہ داری تھی، تو اس کے 4 روبل اور کم۔ اور 10 جنوری کو تم نے مجھ سے 10 روبل ادھار لیے تھے۔ یولیا واسلیونا نے سرگوشی کی، میں نے نہیں لیے تھے۔ میں نے کہا مگر میرے پاس ریکارڈ میں لکھا ہے۔ وہ بولی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ میں نے حساب مکمل کیا، 41 سے 27 کم کریں تو باقی 14 روبل بچتے ہیں۔ یولیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس کی لمبی خوبصورت ناک پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، میں نے ایک بار 3 روبل ادھار لیے تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ میں نے چونک کر کہا، واقعی؟ میں نے تو یہ ریکارڈ میں نہیں لکھا۔ تو 14 میں سے 3 نکال کر 11 بچتے ہیں۔ لو یہ لو تمہارے 11 روبل۔ میں نے سکے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہیں جیب میں ڈال لیا اور آہستہ سے کہا، شکریہ۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے پوچھا، کس چیز کا شکریہ؟ اس نے جواب دیا، پیسوں کا۔ میں نے کہا، لیکن میں نے تو تمہیں دھوکہ دیا، تم سے لوٹ مار کی، تمہارا حق مارا، اور تم پھر بھی شکریہ ادا کر رہی ہو۔ اس نے کہا، دوسری جگہوں پر تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ میں نے حیرت سے کہا، کیا؟ تمہیں کچھ بھی نہیں دیا جاتا؟ کمال ہے، میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا، تمہیں سبق سکھا رہا تھا۔ یہ لو تمہاری اصل 80 روبل،
جو میں نے تمہارے لیے لفافے میں رکھے تھے۔ میں نے رقم اس کے حوالے کی اور مزید کہا، لیکن کیا تم اتنی بے بس ہو؟ تم نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ تم خاموش کیوں رہیں؟ کیا دنیا میں ایسا ممکن ہے کہ تم اپنا حق مانگنے سے بھی قاصر ہو؟ کیا تم واقعی اتنی بے بس ہو؟ یولیا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، ایسا ممکن ہے۔ میں نے اسے باغور دیکھا، پھر سوچنے لگا، کتنا دردناک ہے اس دنیا میں کمزور ہونا۔